أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 16۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش اور زیبائش بھی شروع کر دی۔ کعبے کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنانا، جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں کے ساتھ فال نکالتے دکھائی دیتے تھے۔ نیز بی بی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے بعد کعبے کے اطراف میں 360 بت بھی رکھ دیے گئے تھے، جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبے کو اس طرح ایک ہم مذہبی دیوستان بنا دیا گیا تھا۔ قریش کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرہم کے شہوت پرستی کا اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیک ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی اور اسی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شہدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شہدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دست درازی سے حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی۔ بنو جرم کے لوگوں نے جو شراب پیے ہوئے تھے اور بد مست تھے، کعبے کے اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستانیں فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ اصاف اور نائلہ کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نبض تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی دامن میں وقت گزارتے تھے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبیعت افراد بھی موجود تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کے بدولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تمیم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی انہی ذہنی گراوٹوں پر بہت زیادہ افسوس کرتے تھے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن جزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے ایک معزز افراد تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تھا، تو وہ آپ کے علاج کے خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ مکہ کے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔
گو کہ کعبہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، نہ کبھی دیگر رسومات جاہلیت میں شرکت فرمائی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں فسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام پر جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال حاصل ہوتا داستان شروع کرتا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات رات بھر سنتے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق رائے میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ راہ میں کوئی اتفاق سے شادی کا جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق اللہ نے بچا لیا، اور اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالا تر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کے دریچوں پر کا کبھی نہ کھایا، بتوں کے لیے بنائے جانے والے تہوار میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہی ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی چیز بری نہ تھی، حتیٰ کہ لات اور عزی کی قسم کھانا اور سننا بھی گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کو جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے تھے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک طبیعت کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریہ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حریث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے، اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھے کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کسی طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیری رہتی، طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے ان شرکیہ عقائد اور فرسودہ تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، متعین طریقہ اور کوئی اور راہ نہ تھی تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کا قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ جوں آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ مکہ سے 3 میل دور واقع جبل حرا ہے، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ حرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا۔ اس طرح بعض انبیاء اکرام کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے۔
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو پہاڑ یعنی جبل نور یعنی جبل حرا اور جبل سور کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل حرا کی اس لیے کہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور عبادت اسی پہاڑ میں گزرا تھا، اور غار سور کی اس سبب سے کہ مکہ کے سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیتون سے خاص نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ غار حرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دور عبادت یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے، اور یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 2.25 گز چوڑا، اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جا کر مہینوں قیام کرتے، مراقبہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور پرہیزگاری، اور یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا، اس چوکے تجلی کے ساتھ جھلک تھی، چاند کو نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 89۔ اللہ اکبر۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور عبادت 5 سالوں پر محیط ہے۔ 5 برس کا زمانہ اسی عشق عبادت اور توجہ الہی میں گزرا، مگر آخری 6 مہینوں میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تن عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے۔ مستند روایات اور سراغ نگاروں کی بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب پیش آنے لگے، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا۔ رؤیا صادقہ کو نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے۔ بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کے بعد جلد ہی تعبیر نکل آتی، پھر رفتہ رفتہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی درخت یا کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آوازیں دے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں بامعنی لفظ کی صورت میں اختیار کرنے لگیں۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی اعلام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ قمری سال کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے۔
تو آثار نبوت چمکنے لگے اور جگمگانا شروع ہو گئے۔ اس حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جب غار حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔